أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اذکروا نعمت اللہ علیکم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اذ جاءتکم جنود جب تمہارے اوپر بہت سے لشکر چڑھ آئے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور اللہ تعالی دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ یہ جنگ خندق یا جنگ احزاب کا واقعہ ہے جس پر قرآن مجید تبصرہ کر رہا ہے۔ یہ جنگ صحیح روایات کے مطابق 5 ہجری میں شوال کے مہینے میں ہوئی۔ سن 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا، تو یہ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ بنو نذیر کے 20 سردار یہ قریش کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو مسلمان تھوڑے سے ہیں اور اس وقت بڑے کمزور ہیں، اور جنگ احد میں آپ ان کو مکمل شکست نہیں دے سکے، تو اب مکمل شکست دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم سارے مل کر مدینے پر چڑھائی کرتے ہیں۔ چنانچہ قریش آمادہ ہو گئے۔ پھر وہ گئے نجد کے قبائل کی طرف، بنو غطفان اور بنو حذیل اور دیگر قبائل کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی، اور وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر سے بنو حوازن عوف بن مالک کی قیادت میں آئے، اور یہ 10,000 کا لشکر مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت بڑی بیدار مغز قیادت تھی۔ آپ حالات پر بہت گہری نگاہ رکھتے تھے۔ آپ کے مخبروں نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور مدینے پر چڑھائی کا ان کا پروگرام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجلس شورا کا اجلاس بلایا، اور اس میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، ہم فارس کے لوگوں کو جب کسی بڑے لشکر کا سامنا ہوتا تو ہم اپنے شہروں کے ارد گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز بڑی پسند آئی۔ آپ نے فرمایا کہ ہر 10 صحابی 40 ہاتھ خندق کھودیں۔ 40 ہاتھ کا مطلب تقریباً 30 میٹر، یعنی ایک صحابی کے حصے میں 3 میٹر خندق کو کھودنا آیا۔ وہ اتنی چوڑی خندق تھی کہ اس کو گھوڑا پار نہیں کر سکتا تھا، اور گہری بھی تھی۔ تو خندق کے کھودنے کا عمل وہ ہماری طرح کچی زمین تو تھی نہیں، پہاڑی علاقہ تھا، اور اس کو کدالوں سے کھودنا بڑا مشکل کام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کدال لے کر صحابہ کے ساتھ خندق کی کھدائی میں مشغول رہے، اور آپ فرماتے
کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا تو چند دن کے لیے ہے، ایک آزمائش کی جگہ ہے، تو آپ انصار اور مہاجرین کو بخش دیں اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ تو صحابہ اس کے جواب میں یہ کہتے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس وعدے کے ساتھ کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ بعض سیرت نگاروں نے کہا 3000 تھی، مگر صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے جوامع السیرہ میں لکھا ہے کہ مسلمان 1000 تھے، اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم میں لکھا ہے کہ ان کی تعداد 1000 تھی۔ تو 10,000 کا 1000 سے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ قریش اور غطفان اور حذیل اور دیگر قبائل وہ تو اس تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ ہم جائیں گے اور فٹافٹ مردوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو باندھ کر ساتھ لے آئیں گے اور اسلام کو بے خبن سے اکھاڑ دیں گے۔ لیکن جب ان کے سامنے خندق آ گئی تو انہیں ایک بڑی غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں 1 مہینے تک محاصرہ کرنا پڑا۔ وہ نہ تو 1 مہینے کا سامان لے کر آئے تھے کھانے پینے کا، اور نہ ہی ان کا یہ پروگرام تھا کہ اتنے دن محاصرہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ بار بار حملوں کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوے کے دوران بہت سے معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ ایک تو آپ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ کو تھوڑی سی کھجوریں لے کر آئی، آپ نے فرمایا ان کھجوروں کو ایک کپڑے پر پھیلا دو، اور صحابہ سے فرمایا آؤ بھائی کھجوریں کھاؤ۔ تو 1000 آدمی ان کھجوروں کو کھاتا رہا اور کھجوریں بڑھتی رہیں اور کپڑے سے باہر گرتی رہیں۔ اور مسلمانوں کی حالت دیکھ کر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سخت بھوکے ہیں، کچھ ان کے کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس نے کہا میرے پاس 2.5 کلو جو ہیں وہ میں پیس لیتی ہوں، اور بکری کی ایک پٹھوری ہے وہ آپ ذبح کر دیں اور اس کا بنا لیتے ہیں سالن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ چند لوگوں کو ساتھ لے کر آ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی جابر کے گھر دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا جابر آٹا میرے آنے تک نہ پکانا، اس کو بند رہنے دینا، اوپر سے ڈھکا ہوا رہنے دینا، اور تندور کو بھی اوپر سے ڈھانپ دو۔ جب ہم آئیں گے تو تم لوگ آٹا لگانا شروع کرنا تندور میں، اور ہانڈی بھی ہمارے آنے پر کھولنا۔ چنانچہ 1000 صحابہ نے وہ کھانا کھایا، اور اس کے بعد کچھ بچ بھی گیا۔ آپ نے فرمایا کھاؤ اور ارد گرد کے لوگوں کو تحفہ بھی دو۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی وہ نعمت یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب بہت سے لشکر تمہارے اوپر چڑھائی کر کے آ گئے، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی۔ جب 1 مہینہ گزر گیا اور اللہ نے دیکھا کہ مسلمان کمزور ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اللہ پاک نے ایک سخت ٹھنڈی ہوا بھیجی، بڑی تیز آندھی، جس سے ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، خیمے اکھڑ گئے، اونٹ رسیاں توڑا کر بھاگنے لگے، اور کفار نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اب محاصرے کو اٹھا لیا جائے اور واپسی کا سفر اختیار کیا جائے۔ چنانچہ جب میدان صاف ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، فرمایا آج کے بعد ہم کفار پر حملہ کریں گے، یہ ہم پر حملہ نہیں کر سکتے۔
चुनाचे उसके बाद फिर खैबर फतह हुआ 7 हिजरी में और 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ और उसके बाद चल सो चल मुसलमानों के फतूहात का सिलसिला बहुत दूर तक फैल गया। फरमाया कि नुसिरतु बिस्सबा व उहलिकत आदम बिद्दबूर, अल्लाह पाक ने मेरी मदद मशरिक से चलने वाली हवा सबा के साथ की, यानी ठंडी हवा भेजी मेरी मदद के लिए, और आद को हलाक करने के लिए एक गर्म हवा भेजी गई जो मगरिब से चलती है, दबूर, उनको उसके साथ तबाह किया गया। तो अल्लाह ने ये मदद फरमाई व जुनूद लम तरौहा, और फरमाया कि फरिश्ते भी हमने भेजे। जिब्रील अमीन ने ग़ज़वा अहज़ाब के ख़त्म होने पर कहा कि या रसूल अल्लाह आपने हथियार उतार दिए? फरमाया हाँ। तो उन्होंने कहा हमने तो नहीं उतारे, हम तो अभी तक हथियार बंद हैं, और अल्लाह आपको फरमाता है कि हथियार पहन लें और बनो कुरैज़ा के महल्ले की तरफ जो कि मदीना के मगरिब में वाक़ था, वहाँ जाकर उन पर हमला करें। तो फरमाया अल्लाह पाक तुम्हारी तमाम आमाल को, तुम्हारे सब्र को, तुम्हारी मेहनत को और तुम्हारी भूख को और तुम्हारे इखलास को देख रहा था, और मुनाफिकीन जो हरकतें कर रहे थे अल्लाह पाक उनको भी देख रहा था। इरजाउकुम मिन फौकिकुम, जब वो आ गए तुम्हारे ऊपर से, वमिन अस्फल मिनकुम, और तुम्हारे नीचे से, इज़्ज़ागतिल अबसार, और जब निगाहें फिर गईं, वबलगतिल कुलूबुल हनाजिरा, और दिल उछल कर गलों में आ गए, वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, और तुम अल्लाह के बारे में मुख्तलिफ गुमान करने लगे। मिन फौकिकुम से मुराद है मदीना मुनव्वरा की मशरकी जानिब, जहाँ से उयैना बिन हिस्न की क़ियादत में बनु गतफ़ान आए और हवाज़िन आए औफ बिन मालिक की क़ियादत में, और मिन फौकिकुम से मुराद मदीने का मगरबी हिस्सा है, जहाँ से अबू सुफियान कुरैश की क़ियादत करते हुए आया और बनु कुरैज़ा ने भी उनका साथ दिया। बनु कुरैज़ा के साथ मुसलमानों का मुआहदा था कि जब जंग होगी, कोई दुश्मन हमला करेगा तो तुम हमारे साथ मिलकर दिफा करोगे मदीने का। लेकिन बनु नज़ीर का सरदार हुयई बिन अख्तब ये बनु कुरैज़ा के पास गया और कहने लगा कि देखो, जितने अच्छे हालात, साजगार हालात आज हैं, इतने फिर कभी नहीं होंगे, तो तुम मुसलमानों का मुआहदा तोड़ दो, उनसे बदअहदी करो और हमारा साथ दो। चुनांचे उन्होंने मुआहदा तोड़ने का ऐलान कर दिया, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा पर चढ़ाई की और उनके 700 मर्दों को आपने कत्ल कर दिया और उनकी औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बना लिया। उसके बाद ये हुई इब्न अख्तब, ये भी ग़ज़वा खैबर में मारा गया, और इसकी बेटी सैयदा सफ़िया ये कैद होकर आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आज़ाद करके उनके साथ निकाह फरमा लिया और वो उम्मुल मोमिनीन के दर्जे पर फायज हो गई। तो फरमाया कि मशरिक से भी और मगरिब से भी लश्कर तुम्हारे ऊपर आ चढ़े, इस ज़ागतिल अबसार, निगाहें पथरा गई। फरमाया मा ज़ागल बसरु व मा तग़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की रात ना तो निगाह टेढ़ी हुई और ना ही आपने हद से गुजरने का कोई इरादा किया। जहाँ तक जो कुछ आपको दिखलाया गया आप वहीं तक रहे। तो ज़ागतिल अबसार का माना निगाहों का फिर जाना, आंखों का खुला रह जाना, और इंसान दाएं बाएं देखने की बजाय एक ही समत को हैरान होकर देखता रहे कि ये क्या से क्या हो गया। व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, और खौफ
اور غم کے باعث انسان کا دل ایسے لگتا ہے کہ جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا ہے اور اس کی تلی اور پھیپھڑے پھول جاتے ہیں اور دل اوپر کو اٹھتا ہے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا، دنیا میں ہمیں کوئی فتح ملنی بھی ہے یا نہیں ملنی۔ خصوصاً جو منافقین تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھو جی یہ ہمیں قیصر و کسریٰ کی فتح کی خبریں سناتے ہیں اور یہاں تو قضائے حاجت کے لیے باہر جانا مشکل ہے۔ کھدائی کے دوران ایک چٹان آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، یا رسول اللہ یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ نے کدال مارا تو ایک چنگاری نکلی، آپ نے فرمایا مجھے کسریٰ اور اس کے محلات اور اس کے شہر دکھائے گئے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں ان محلات پر قبضہ عطا فرمائے اور ہمیں ایران پر فتح عطا فرمائے۔ تو آپ نے دعا فرمائی، دوسری آپ نے ضرب لگائی تو ایک اور چنگاری نکلی، آپ نے فرمایا مجھے قیصر کے محلات اور اس کے شہر دکھائے گئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا دعا کیجئے اللہ پاک ان کو بھی ہمارے زیر نگین کر دے اور ہم ان پر فتح پائیں۔ آپ نے دعا فرمائی، تیسری ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا مجھے حبشہ اور اس کے شہر نظر آئے ہیں، تو صحابہ نے کہا دعا کیجئے اس پر بھی فتح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، حبشہ والوں کو تم کچھ نہ کہنا جب تک وہ تمہیں کچھ نہ کہیں، اور فرمایا ترکوں کو بھی کچھ نہ کہنا، اگر وہ تمہیں پہلے تم پر زیادتی کریں تو پھر جواب دینا، لیکن جب تک وہ تمہیں کچھ نہ کہیں تم بھی انہیں کچھ نہ کہنا۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ ایران اور عیسائیوں کے علاقے شام وغیرہ یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گے، لیکن حبشہ اور ترکی ان کی طرف آپ نے لشکر نہیں بھیجے۔ تو کہنے لگے منافق کہ دیکھو جی یہ ہمیں قیصر اور کسریٰ کی فتح کی خبریں سنا رہے ہیں اور یہاں تو قضائے حاجت کے لیے نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہا تھا اور منافقین کے جو خیالات تھے وہ بھی اللہ دیکھ رہا تھا۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس موقع پر مومنوں کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ ہلائے گئے بہت سخت ہلانا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق لوگ کہہ رہے تھے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں وعدہ کیا مگر دھوکے کا۔ کہنے لگے کہ چھوڑو جی، کہاں قیصر اور کہاں کسریٰ، کہاں ان بڑے لشکروں پر فتح، 10,000 کا لشکر آ گیا ہے، 1,000 اس کا کیا مقابلہ کرے گا۔ لیکن اللہ پاک نے منافقین کے اندازے غلط کر دیے اور مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ ترجمہ ایک بار، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر کئی لشکر چڑھ آئے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی، وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا،
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کر رہے تھے. اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، جب وہ چڑھ آئے تمہارے اوپر سے. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہاری نچلی جانب سے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل اچھل کر گلوں میں آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اور تم گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں کئی گمان. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس موقع پر مومنوں کو آزمایا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں شدید طور پر جھنجھوڑ دیا گیا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق لوگ کہہ رہے تھے. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی. مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.